بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ خوش رہیں۔ جو طلبہ بی اے یا بی اے آنر کر رہا ہے یا کوئی ایم اے اردو میں کر رہا ہے، اور جو لوگ ایس ایس ٹی جنرل یا لیکچرار شپ کی تیاری میں ہیں، لہٰذا وہ تمام طلبہ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ اردو مضمون میں سب سے مشکل کام کسی شعر کی مفہوم سمجھنا اور ان کا تشریح جاننا ہے۔ اب ہم روزانہ مشہور شعراء کی ایک ایک شعر کی تشریح کرتے رہیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل اردو گرامر 777 سبسکرائب کرے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے، کہتا ہے: اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ان کا مفہوم ہے، کہتا ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں تو اچھا ہے، مگر مرنے کے بعد بھی چین نہ ملا تو پھر کیا کریں گے۔ ان کا تشریح ذوق کا یہ شعر ان کی ایک غزل کا مطلع ہے، جو زبان زدی خاص و عام ہے، اسے ہم بجا طور پر سہل ممتنع قرار دے سکتے ہیں۔ شاعر دنیا کی جمیلوں سے اس قدر عاجز آ گئے ہیں کہ وہ موت کی تمنا کرتے نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص کسی ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہو جو نہایت ایذا رساں ہو تو وہ موت مانگتا ہے۔ جیسا کہ ذوق نے ایک دوسری جگہ کیا خوب کہا ہے: موت ہی سے اب علاج درد فرقت ہو تو ہو، موت ہی سے اب علاج درد فرقت ہو تو ہو، غسل میت ہی ہمارا غسل صحت ہو تو ہو۔ لیکن ذوق کو خدشہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی چین میسر نہ آیا تو پھر ہم کیا کریں گے، چنانچہ لازم ہے ان دکھوں کا علاج دنیا میں ہی تلاش کیا جائے۔ اس معاملے میں مرزا غالب بھی ذوق کے ہم نوا نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یعنی جب تک آدمی زندہ ہے اسے ہر صورت میں غموں سے دوچار ہونا ہوگا، اور یہ کہ موت سے ہی انسان کے تمام تر دکھوں کا علاج ہے۔